بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تقریباً ایک ماہ کی گرفتاری کے بعد شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کی آج شام کو اڈیالہ جیل سے ان کو رہائی مل گئی، اور لاہور ہائی کورٹ کے آج ہی ایک فیصلہ ہوا، ججمنٹ آئی ان کی کہ ان کو فوری طور کے اوپر رہا کیا جائے اور کسی دوسرے کیس میں پکڑا بھی نہ جائے، اور رہائی ان کی ہو گئی۔ اور اس کے بعد نہ دوبارہ ان کو گرفتار کیا گیا اور نہ ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ آلدو انہوں نے رہائی کے بعد وہیں پہ ایک پریس ٹاک ضرور کی، لیکن اس پریس ٹاک میں انہوں نے کوئی سوال نہیں لیا اور یہ بتایا کہ جی کل ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے ایک مہینہ بہت سوچا، اور جو قید تنہائی کے دوران ان کو بہت سوچنے کا موقع ملا، تجزیہ اپنا، پھر اسی سوچ کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو میرا اپنا تجزیہ ہے وہ میں کل عمران خان صاحب سے شیئر کروں گا۔ تو کل کیا ہوگا، عمران خان صاحب کی جو میٹنگ ہوگی شاہ محمود قریشی صاحب سے، جو ملنے ان کو جائیں گے لاہور میں زمان پارک ان کے ریزیڈنس میں، تو کیا کوئی سرپرائز آ سکتا ہے؟ کس قسم کی مطلب ہے کہ کیا کس قسم کی جس سوچ کی وہ بات کر رہے ہیں اور کس تجزیے کی بات کر رہے ہیں، تو کیا ایکسپیکٹڈ ہے اور کیا کوئی سرپرائز مل سکتا ہے؟ یا ایک یہ کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب کیا وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ وہ 9 مئی اور 9 مئی سے پہلے کھڑے تھے، یا اس قید کے دوران ان کے اندر کوئی مطلب ہے کہ ان سے کوئی کانٹیکٹ ہوا، کوئی تبدیلی آئی؟ یہ ایشوز ہیں جو کہ ظاہر ہے ڈسکس کرنے کے ہیں، لیکن سب سے اہم بات کہ جس وقت تو باہر نکلے انہوں نے جو باتیں کی، انہوں نے جو امپورٹنٹ باتیں کی، انہوں نے کہا کہ جی میں کارکنوں سے کہتا ہوں کہ انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ جی میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں یا پی ٹی آئی کو چھوڑ رہا ہوں یا اس طرح کی کوئی بات نہیں کی انہوں نے، لیکن سیدھا یہ کہ کارکنوں سے کہتا ہوں کہ انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، کل عمران خان صاحب سے ملاقات کروں گا۔ یہ کی پوائنٹس ہیں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ اور پھر وہی والی بات کہ ایک ماہ کی جو قید تنہائی ہے اس میں نے بہت سوچنے کا موقع ملا، اور عمران خان صاحب سے میں تجزیہ شیئر کروں گا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا، پھر شکریہ ادا کیا انہوں نے بہت سے لوگوں کا، انہوں نے وکیلوں کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے جو لوگ ان کو پیغامات بھجواتے رہے ان کے بچوں کے ذریعے اس قید کے دوران، ان کا شکریہ ادا کیا، اپنی فیملی کا انہوں نے شکریہ ادا کیا، اپنی وائف کا انہوں نے خاص طور کے اوپر شکریہ ادا کیا، جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جب میں وہ شاید کراچی میں ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا کہ وہاں سے کہ جی اس وجہ سے 9 مئی کی وجہ سے کہ جی مجھے آنا پڑا، تو اس کے اوپر انہوں نے حالانکہ بیماری کے باوجود انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جی آپ جائیں۔ پھر انہوں نے اپنے بچوں کا نام لے کے خاص طور پہ اپنے بچوں کا بھی انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ بچوں نے بلکہ مجھے یہ کہا کہ آپ نے ہماری وجہ سے کسی دباؤ میں نہیں آنا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی بہنوں کا، خاندان والوں کا، سب کا مطلب ہے کہ شکریہ ادا کیا۔ لیکن چیئرمین پی ٹی آئی کا ظاہر ہے ان کے بارے میں انہوں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی کہ جی جب یہ قید تھے تو چیئرمین ظاہر ہے پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے بھی، میرا خیال ہے کہ جس وقت ان کی جب یہ قید ہوئی تو کچھ دنوں کے بعد جب خان صاحب جب ان کی ضمانت ہو گئی، جب وہ قید میں تھے نیب کی، اس کے بعد باہر آئے تو کچھ دن تو وہ کچھ نہیں بولے، لیکن کچھ دنوں کے بعد انہوں نے جن لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کو قید کر دیا گیا یا ان کو نظر بند کر دیا گیا، تو اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی نام تھا، لیکن اینی ہاؤ انہوں نے عمران خان صاحب کا نام اس لحاظ سے نہیں لیا جن کا انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ تو اینی ہاؤ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جی پی ٹی آئی کے کارکنوں کو انہوں نے ان کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آزمائش کا وقت ہے، حوصلہ جو ہے آپ حوصلہ رکھیں، اور رات جو ہے وہ کٹ جائے گی، غروب کے بعد طلوع بھی ہوگا۔ اچھا، پھر یہ انہوں نے بات کی کہ بے گناہوں کی، بہت سے بے گناہ لوگ ہیں جو 9 مئی کے انسیڈنٹ کے بعد جن کو گرفتار کیا گیا، تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کے بارے میں مطلب ہے کہ وہ اپنے وکلاء سے بات کریں گے، اور یہ مقصد اس کا یہ ہوگا کہ اس طرح کے جو انوسینٹ لوگ جو جیلوں میں، جو پی ٹی آئی کے جو لوگ جیلوں میں ہیں، ان کو وہاں سے نکالا جائے۔ تو یہ امپورٹنٹ بات تھی، اور آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ اب میں آپ سے اخبار نویسوں کو انہوں نے کہا کہ جی میں کل خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد آپ سے وہاں پہ پھر بات کروں گا، اور کوئی سوال لینے سے انہوں نے انکار کر دیا اور وہاں پہ چلے گئے۔ اب یہ ہے کہ جی اس دوران کہ ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، یہ میری اپنی انفارمیشن ہے اور سب کو پتہ ہے، لوگ بھی ویسے کہتے ہیں کہ ان پی ٹی آئی کے رہنماؤں میں ان کا
مطلب ہے کہ شامل ہیں یہ ان لیڈروں میں جن کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہے کہ ایک پازیٹیو ویو ہے، اور جو اگر یہ کہا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایکسیپٹیبل ہیں تو ظاہر ہے یہ اس میں کوئی وہ رائے نہیں ہوگی۔ اچھا، اس میں مطلب ہے کہ دو ہفتے پہلے تک یا 2-3 ہفتے پہلے تک 3 لوگ تھے جو کہ جن کے بارے میں ڈسکس ہوتا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کو ریپلیس کر سکتے ہیں اگر -1 ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک پرویز خٹک صاحب تھے، ایک اسد عمر صاحب تھے، ایک شاہ محمود قریشی صاحب تھے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا نام ظاہر ہے سب سے پہلے تھا، اور یہ وائس چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے۔ لیکن اس دوران جب شاہ محمود قریشی صاحب اڈیالہ جیل میں تھے تو پرویز خٹک صاحب اور اسد عمر صاحب نے اپنے عہدوں سے استعفے دے دیے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا انہوں نے اعلان نہیں کیا۔ تو اس لحاظ سے یہ تھا کہ جی لیکن عمران خان صاحب کے لیے ان دونوں کا پی ٹی آئی ان دونوں حضرات کے لیے اب پی ٹی آئی میں کوئی جگہ نہیں۔ اور میری ایک پی ٹی آئی کے رہنما سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی جو چھوڑ گئے، اور یہ ویسے کہیں رپورٹ بھی ہوا آج کسی میں ڈیجیٹل میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ جی اور ان کا نام لکھ کے خاص طور پہ کہا گیا پرویز خٹک اور اسد عمر کے لیے کہ پیغام عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ جو چھوڑ گئے یا جنہوں نے عہدے چھوڑے پی ٹی آئی کے، دونوں کا کوئی فرق نہیں ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ اور مجھے پھر میری اپنی ایک ذرائع سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جس وقت یہ پرویز خٹک صاحب اور اسد عمر کی جو بات ہوئی تو عمران خان صاحب نے اپنے ہی جو گروپ کے لوگوں سے شاید واٹس ایپ کے اوپر یا زوم کے اوپر جب ان کی بات ہو رہی تھی تو اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ جی یہ لوگ کمزور نکلے، اور انہوں نے بلکہ جو خواتین ہیں پی ٹی آئی کی جو جیلوں میں ان کا حوالہ دے کے کہا کہ جی دیکھیں انہوں نے کتنی جرأت کا مظاہرہ کیا، لیکن یہ کتنے کمزور دل لوگ تھے۔ اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے کون چھوڑ کے جاتا ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ میری عوام میرے ساتھ ہے، فالوئنگ جو ہے میری وہ مطلب ہے کہ اسی طریقے سے کافی ساؤنڈ ہے۔ تو اینی ہاؤ تو یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کی میں بات کر رہا تھا تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس مہینے کے دوران اب کوشچن بہت سے لوگوں کا یہ ہے کہ جی کس طریقے سے انہوں نے 1 مہینہ جیل میں گزارا، اور اس کے باوجود بہت سے لوگوں نے پریس کانفرنس کی جو اپیرنٹلی سمجھا جاتا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے بہت زیادہ شاید مضبوط ہوں گے یا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہوں گے، ان لوگوں نے سب نے چھوڑ دی پی ٹی آئی، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ اس دوران ان کی کچھ خاص جو مقتدر حلقے ہیں ان کے لوگوں سے کوئی ملاقات ہوئی ہو، کوئی کسی قسم کی مطلب ہے کہ آپس میں مذاکرات ہوئے ہوں؟ جس چیز کو ظاہر ہے شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کے جتنے بھی قریبی لوگ ہیں وہ ظاہر ہے ڈینائی کرتے ہیں کہ جی اس قسم کی کوئی مطلب ہے کہ کوئی بات چیت یا کوئی اس قسم کا کانٹیکٹ نہیں ہوا۔ لیکن وہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ میں ایک مہینہ جو ظاہر ہے اس دوران میں جو سوچتا رہا، سوچنے کا موقع ملا، اور وہ اپنا تجزیہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جا کے ان سے وہ شیئر کریں گے۔ تو اب عمران خان صاحب سے پاسبلی وہ کیا شیئر کر سکتے ہیں؟ تو میرے جو ذاتی رائے ہے کیا ان کا کانٹیکٹ ہوا کسی کے ساتھ یا نہیں، اس میں ہم نہیں جاتے، بیکاز جب تک کوئی کنکریٹ سالڈ انفارمیشن نہ ہو تو پھر آپ ظاہر ہے اس طرح نہیں بات کر سکتے۔ لیکن یہ چیز ایسے ہی رہنے دیتے ہیں کہ جی اس کے اوپر کوئی مستند جو ہے کوئی آپ کے پاس انفارمیشن ہمارے پاس نہیں۔ لیکن یہ شاہ محمود قریشی صاحب اپنا جو ان کا اپنا ایک پاسٹ ہے، جو ان کا اپنا پریزنٹ ہے، جو ان کی ایک پرسنالٹی ہے، جس طرح کا ان کے تعلقات رہے، تو اس لحاظ سے میری ذاتی رائے میں عمران خان صاحب سے وہ جو بات کریں گے وہ ایک یہ کہ ظاہر ہے جس قسم کے حالات دیکھے ہیں، اور سب لوگ اب تو پی ٹی آئی کے اندر چکے، خود بھی جس دوران شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں تھے تو جو لیڈر ابھی کانٹیکٹ میں ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کہ جی آپ کو مائنس کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ مجھے کیا جا رہا ہے، مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے جیل میں ڈالا گیا تو میری جگہ پہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں گے آگے۔ تو میری جو اسسمنٹ یہ ہے کہ جی یہی بات پرائمریلی یہی بات کی جائے گی کہ عمران خان صاحب کو اس وقت جو حالات ہیں کہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کا تمام بندوبست ہو چکا، اور اس لحاظ سے پی ٹی آئی کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے وہ الاؤ کیا جائے
عمران خان صاحب بیک سیٹ لے لیں اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ فرنٹ پہ آ کے تو وہ لیڈ کریں پی ٹی آئی کو، اور پھر اس طرح پی ٹی آئی کے لیے یہ ہوگا کہ وہ ایکسیپٹیبل ہوگی اسٹیبلشمنٹ کو، وہ اس لحاظ سے ایون حکومت کو بھی ایکسیپٹیبل ہوگی. لیکن ایک بات یہ طے ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے، چونکہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ مطلب ہے کہ درجنوں نہیں بلکہ 100-150 لوگ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ ان کے فارمر ایم این ایز، ایم پی ایز، ان کے سینٹرل لیڈرز اور بہت سے لوگ آلریڈی پارٹی چھوڑ چکے ہیں. تو ایک ڈینٹ تو آلریڈی بہت بڑا پی ٹی آئی کو پڑ چکا. اور اس کے علاوہ ابھی یہ بھی شوکت ترین صاحب جو ہیں، نہیں جہانگیر ترین صاحب بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی اس وقت کافی ایکٹیو ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کا ایک گروپ وہ بھی بنانا چاہتے ہیں، اس کا نام جو بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کا بھی پرائم فوکس یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کو توڑا جائے. تو اس لحاظ سے عمران خان صاحب کے لیے جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہی جو ان کی پالیٹکس کو جو سوٹ کرتی ہے آگے کے لیے. اب کیا اس کے لیے وہ تیار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ کل 1-2 دن میں 2-3 دن میں پتہ لگ جائے گا. وہ یہ کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب کو وہی والی بات ہے کہ جی فرنٹ سیٹ کے اوپر بٹھاتے ہیں، خود وہ بیک سیٹ پہ بیٹھ جائیں اور اپنے آپ کو سیاست جو ہے وہ حوالے کریں. فی الحال شاہ محمود قریشی صاحب کے پی ٹی آئی کی سیاست ان کے حوالے کریں اور اپنی بلیسنگز، یعنی کہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک میسج جو ان کے فالوورز کو ہو، بیکاز ابھی بھی ایک بات فیکٹ ہے کہ جو ووٹرز ہیں ان میں بہت بڑی تعداد ظاہر ہے وہ ان کی جو ہے وہ ابھی انٹیکٹ ہے، ان کے ساتھ ہے. اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی ٹکڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں ہمیں، وہ فالوئنگ عمران خان صاحب کی فالوئنگ، ساؤنڈ فالوئنگ ابھی بھی ہے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ جب آپ پی ٹی آئی کو توڑتے ہیں یا جو ان کے الیکٹیبل چلے جاتے ہیں، جو بڑے بڑے لیڈر چلے جاتے ہیں، تو پھر ووٹ والے دن جو حالات ہوتے ہیں وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ کی اگر جتنی بھی بڑی فالوئنگ ہو تو پاسبلی یہ ہوتا ہے کہ جی ووٹ نہیں پڑ سکتا آپ کو، اور اس لحاظ سے جو آپ رزلٹ لینا چاہتے ہیں وہ رزلٹ آپ کو نہیں ملتا. پھر اور بھی ابھی مسائل کافی ہوں گے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک فری ہینڈ دیا جائے گا. اور شاہ محمود قریشی صاحب کی اگر پی ٹی آئی ہو تو یہ پی ٹی آئی عمران خان کو مائنس کر کے تو پی ٹی آئی اتنی ہی بڑی پارٹی رہے گی جتنی عمران خان صاحب کے زمانے میں ہے یا تھی. ایسا نہیں کچھ ہونے والا. یہ میری اپنی نظر میں اگر اس طرح کا بھی آپشن عمران خان صاحب کو قبول ہوا اور یہ انہوں نے الاؤ کیا تو پی ٹی آئی کی یہی کوئی 30-40-50 سیٹوں کی پارٹی ہوگی، اس سے زیادہ یہ سیٹیں نیشنل اسمبلی میں نہیں لے سکتی. تو اب لیکن اینی ہاؤ کل جو میٹنگ ہو رہی ہے ان کی اور عمران خان صاحب کی، اس کے بعد اور پھر آنے والے 3-4 دنوں میں کے بعد پتہ لگے گا کچھ کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب کہ کیا کچھ سرپرائز دے سکتے ہیں، کیا ان کے ذہن میں وہ جو سوچ بچار کی وہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ سوچ بچار کی اور 1 مہینہ جو وہ قید تنہائی میں سوچتے رہے، تو جو ان کا تجزیہ ہے تو اس تجزیے کے نتائج کیا ہیں. یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگلے 3-4 دنوں میں کوئی نہ کوئی چیز ہمارے سامنے آ سکتی ہے اور کوئی سرپرائز بھی ہو سکتا ہے. اور کیونکہ ایک ظاہر ہے پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے پی ٹی آئی میں کہ شاید عمران خان صاحب کے لیے اتنا آسان نہ ہو کہ وہ بیک سیٹ پہ بیٹھیں اور وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے کریں. وہ ابھی کوشش کریں گے کہ وہ لڑیں، اور لیکن اگر وہ اسی طریقے سے لڑتے ہیں، اسی ٹون کے ساتھ لڑتے ہیں جس طرح کے ابھی ان کے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ انٹرویوز آ رہے ہیں، اور جو وہ فوج کو اور آرمی چیف کو جو وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، شاید یہ چیزیں شاہ محمود قریشی صاحب کو سوٹ نہ کریں. تو اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے کیا بات کرتے ہیں شاہ محمود قریشی میڈیا سے، عوام سے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.